انہاں دے درجات دی بلندی دی خاطر اور ملت جعفریہ دے تمام شہداء دے درجات دی بلندی دی خاطر کربلا و کاظمین سامرا و نجف حرم سیدہ دی حفاظت کر دے جتنے جوان بزرگ بچے جہان فانی چھوڑ کے سب دے درجات دی بلندی دی خاطر امام وقت دی ذات تے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض صلوات شفیع روز جزا جناب صدیقۃ الکبریٰ مریم کبریٰ جناب سیدہ دی عزت صدقے خدا مشن حضرت امام حسین علیہ السلام دے وارث کو عزت ظہور عطا امام مومنین آمین کی کرو خدایا ساڈے وارث کو عزت ظہور عطا امام وقت سامنے پیش ہون دی توفیق خدایا اس قابل بڑھا شادی کسی غلطی دی وجہ تو ساڈا امام پردہ غیبت پریشان بروز ظہور امام زمان مولا دے سامنے اگر جائیے تو سر ادب دی وجہ تو جھکیا اتنے حاضرین بیٹھے ہو جو دعاواں میرے سامنے موجود ہیں سید غالب علی شاہ صاحب انہاں دے والدین سید کاظم علی شاہ صاحب سید عجائب علی شاہ صاحب سید شاہد حسین غالب علی شاہ جملہ مومنین اور مومنات جو جہان فانی چھوڑ گئے پاڑے گھران دے جتنے مومن ٹر گئے جو جان تو بعد پاتے محتاج خدایا سب دے درجات بلند خدایا جوار حضرت امام حسین خاص بلند مقام عطا حاسدین و ظالمین و شیاطین اور منافقین دے شر تو محفوظ خدایا قبل از موت امام مظلوم دی قبر دا زوال بعد از موت اس گھر دی شفاعت نصیب ساری دعاواں دی قبولیت کی خاطر ائمہ معصومین ذات پہ صلوات اجازت ہے میں سورہ مبارکہ جمعہ دی میں پہلی آیت دے پہلے الفاظ جناب سامنے تلاوت کریں یقیناً ہر بندے نو اس آیت کا ترجمہ
معنی و مفہوم یاد ہے۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ جمعہ نو جمعہ کیوں آکھیا؟ جمعہ کیوں جمعہ آکھیا؟ تو میں ابتدائے مجلس سے اپنے چھٹے معصوم نے فرمان جناب دی سماعت دے حوالے کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کو جمعہ اس لیے کہا گیا کہ یہی وہ دن تھا کہ جس دن اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت پہ جمع کیا سبحان اللہ۔ اس دن اللہ نے ساری کائنات کو سرکار امیر دی ولایت پہ جمع کی تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ دن منسوب ہو گیا جمعہ، اور خدا ارشاد فرما رہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی موجود ہے یسبح للہ، ہر شے اللہ دی تسبیح بیان، بے شک بے شک، ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان، اور مختلف تسبیحاں ہیں جو کائنات دی ہر چیز اس مالک کی بیان ہے۔ جو کچھ پانو نظر آ رہا ہے وہ بھی اللہ دی تسبیح مصروف ہے، اور اگر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ بھی اللہ دی تسبیح مصروف ہے۔ بے شک، اور اگر متوجہ ہو تو لفظ وہ رات لینا کہ جو کچھ حاضر ہے وہ بھی تسبیح پروردگار مصروف ہے، بے شک، اور جو کچھ غائب ہے وہ بھی تسبیح پروردگار مصروف ہے۔ انبیاء اپنے اپنے دور اللہ کی تسبیح کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اولیاء و صالحین نے اپنے اپنے دور اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، ملائکہ و مقربین نے بھی اپنے اپنے وقت او مالک کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے، اگر میری گل سن رہے ہو، کائنات نو تسبیح سکھان والے ہیں کون؟ گھر تلاش کرو کہ جس گھر نے کائنات نو تسبیح کرن دا طریقہ بسم اللہ۔ کہ مجلس ویسے ہوں تو حالات کافی بدل گئے، مجالس دے بھی جو موضوعات ہیں وہ بھی بدل گئے، حالات بھی بدل گئے۔ فی الحال جو ضرورت ہے وہ ہے کہ اس مجلس دی وجہ تو لوگ بیدار ہو جائیں اور اپنے وقت امام واسطے تیار ہو جائیں۔ اگر چہرے تے مسکراہٹ ہوئے تو میں کچھ اس تسبیح کے متعلق جناب جو کچھ بھی ہے کائنات وہ تسبیح پروردگار مصروف، وہ گھر کیڑے کہ جس نے کائنات کو اللہ دی تسبیح کا طریقہ تو دے میں مختصر تو مختصر اگر گل کرا تو امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شے اللہ دی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ دی حمد و ثنا مصروف ہے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے کائنات میں ملائکہ کو پیدا کیا تھا اور ملائکہ کو جب پیدا کر لیا، پھر علی علیہ السلام نے فرمایا ما قصت الملائکہ، تو فرشتے بن چکے تو تھے، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ تَسْبِيحًا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے تسبیح کرنی کیسے۔ اور اگر پریشان نہ ہو تو میں جملہ سمجھا لما، علی نے فرمایا جب اللہ نے ملائک کو خلق کر لیا لیکن ملائک کو یہ علم نہیں تھا کہ ہم نے تسبیح کیسے کرنی ہے، تو پھر مولا علی علیہ السلام کے سامنے بندے آ کے تو پھر انہیں کس نے بتایا کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرنی؟ تو علی علیہ السلام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا وَسَبَّحْنَا وَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ، تسبیح نہ پہلے ہم نے کی تھی، پھر ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی
تسبیح پروردگار جو ہے بسم اللہ پھر ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح دی اور کائنات کے جو افضل ترین تسبیح سن تو رہے ہو بسم اللہ کیونکہ ان کتب دے تو الفاظ بکھرے بکھرے تو میں کوشش کی تھی کہ کچھ طریقے نال بھی اس میں گلدستہ بڑھا کے پڑھا چھٹے معصوم کو سوال کیتا کہ مولا سب تو افضل ترین تسبیح کیا؟ امام نے فرمایا وہ تسبیح ہے میری دادی جناب زہرا سلام امام نے فرمایا جڑی کائنات سب تو افضل ترین تسبیح یہ تسبیح دا ذکر ہے وہ ذکر ہے وہ جو نماز تو بعد پڑھے ساڑی زندگی اتنی تیزی آ گئی کہ اسی سلام پھیریا تو بعد سجے کھبے بھی بیکھیا تو تسبیح بھی شروع کر دیتی تھی یہ بھی نہیں پتا ہوگا جب اللہ اکبر کتنی دفعہ پڑھے اللہ بیٹھے ہوئے چلے گئے الحمدللہ کتنی دفعہ پڑھیا سبحان اللہ کتنی دفعہ پڑھیا شاموں اتنی زندگی تیزی آگئی جو ہوش بھی نہیں رہا بعض بندے تو تسبیح میں کچھ اہمیت بھی نہیں دیتے بس سلام پھیریا کہنے دعا کی تھی اور یہ بھی نہیں پتا کہ دعا کیا کیا تو جلدی جلدی جائے نماز چھوڑن دکھی تھی بھی نکلا جی میں جائے نماز نہیں تو قید کھانا ہے توجہ ہے اتنی جلدی کر دے اسی جانے کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ جملہ ہے سخت لیکن ہے امام دفتر جی میں پریشان ہوں شاید اس تو زیادہ امام نے فرمایا لفظ امام دئی ہے معصوم نے فرمایا بدبخت ہے وہ مومن اور شکی ترین ہے وہ مومن جو نماز تو پڑھتا ہے اور اس کے بعد تسبیح جناب زہرا نہیں پڑھتا بدبخت اور شقی ترین ہے وہ مومن نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے بعد میری دادی جناب زہرا کی تسبیح بیان سن رہے ہو میری بات بسم اللہ بسم اللہ اس تسبیح دی جڑی تسبیح تے او ذکر ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ یہ ذکر کدو جاری ہے بڑے ذہن وچ موجود ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کر کے دہرا سیدہ سلام اللہ علیہ دی ظاہری عمر مبارک جس وقت 9 برس ہو گئی تو کچھ لوگ ہمارا اپنے نام اٹھانا مقصد نہیں ان آنکھیں مسلمان تو مسلمان دی بیٹی کا رشتہ منگڑ کوئی عیب نہیں وہ رسول اللہ تو جناب سیدہ دی بس دے رشتہ طلب کرنو جی جی دروازہ رسالت دے آگے سیدہ بس دے رشتہ منگڑ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بے شک میری بیٹی کوئی شک نہیں میں اس کا باپ لیکن بطول دا رشتہ اتھے اسی جتھے مالک ایسی گلوں تے ویسے خاموشی ہوتی ہے خاموشی میں سمجھ آئے باہر داد دی خاطر نہیں داد لینی ہوتی تو میں کوئی بھی گل چیز کے کر لیتا آرام نال گل کرا میری کوئی گل پر سمجھ آئے فرمایا بے شک میری بیٹی ہے میں مختار کل نبی لیکن میری بیٹی دی شادی تے اختیار اللہ کو وہ صرف اس پروردگار کو وہ جڑے لین آئے کھڑے ہیں سارے حیران و پریشان ہو کے یا رسول اللہ سانو کیویں پتہ چل رہا ہے جو اللہ بیوی کی شادی کتنے کرنا چاہے بغیر وحی الہی دے نہ نطق کرنا نہ رسول جب پتہ نہیں کیا سرکار اپنے لبن جنبش دے کے کڑے لفظ ارشاد فرمان دے یہ فوراً جبرائیل اتر ہے نبی دے قدم چوم کے دے ان سے کہہ دے وہ کہہ رہا ہے شادی زہرا کی ہے میں زہرا کو بھیجوں گا آئے 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 سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد پہ میں زہرا کو بھیجوں
اور جس کی چوکھٹ پہ وہ ستارہ اترا واہ واہ شادی وہی سبحان اللہ اچھا بندے گھر چلے گئے اور ساری رات آسمان میں سارے بزرگ علماء و ذاکرین اپنی کتابیں لکھ کے گئے کہ پوری رات آسمان والے پاس ہوئی اور ایک دوسرے نہ کر کے شاید اچھا ویسے انہاں دے فضائل بھی ایسے جیسے میں شاید ضرور ہے کہ شاید حضور فرمائے کال اللہ مسمود ایسا جو مرد ہو سی تو بندے ساری رات سوچتے رہے شاید میری گل سمجھ آئی شاید پوری رات دوسرا دن سیدہ سلام اللہ علیہ گھر کے کام میں مصروف ہے کہ ادھر سے زہرہ نے عرش کو چھوڑا ادھر سے بطول نے گھر کے کاموں کو چھوڑا رسول دی بیٹی جائے نماز سے بیٹھی زہرہ نے سفر شروع کی اور بی بی نے پڑھنا شروع کی تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تسی چپ کر گئے اس جملے جتنا لطف ہے اللہ سبحان اللہ جو کہ جتنی دفعہ بی بی اگر میں اتنی دفعہ پڑھا تو پھر بھی لطف مزید اثر بڑھتا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اگلا جملہ ہے سادہ ہر بندہ نہیں سمجھے گا جیسے ہی وہ ستارہ علی کی چوکھٹ پہ آیا اور بی بی نے فوراً پڑھا الحمدللہ علی اس نعمت عظمہ دا نام ہے جو بطول دے مقدر چاہ جائے کہ بی بی تے بھی شکر ادا کرنا واجب اچھا پھر جس نے ستارہ واپس چلیا تو بی بی نے پھر تسبیح پڑھی جی بول تو تسی پڑھو سبحان اللہ سبحان اچھا ستارہ زمین تو واپس اور علم میں اکثر قبلہ حضرت سمدادی صاحب دے فکرے پڑھتا اتھے بھی قبلہ حضرت صاحب دے فکرہ ذہن میں چھا گیا کہ جس نے ستارہ واپس دیا تو بھی پڑھے سبحان اللہ جملے زور اس وجہ سے زور نہیں لانا چاہنا مالک نے فرمایا چھے میری کنیز کی سنت ہے جب نیچے سے اوپر جاؤ تو پڑھو سبحان اللہ یہی وجہ تھی جب پیغمبر نیچے سے معراج کی طرف جانے لگے تو اللہ نے بھی پڑھا سبحان اللہ اسرا بعبدہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ تسبیح بی بی دی اس وقت جاری ہوئی جس وقت بی بی دا رشتہ ہو رہا جی جناب حضرت کے امیر المومنین اور علماء نے لکھی ہے کہ اگر کسی دی بیٹی دا رشتہ نہ ہو رہا ہوئے تو خلوص دل در جناب سیدہ دی تسبیح سبحان اللہ کیونکہ تسبیح آئی ہی اس وقت جس نے بی بی دا رشتہ ہو اگر سمجھ آئی تھے اگر کسی دی بیٹی دے مقدر بن جا چکے تو جناب سیدہ دی خلوص کے دل در تسبیح یقیناً خدا اس نے مقدر کھول دے مجاری سرکار بسم اللہ کتنی عزت رکھنی ہے تسبیح جناب سیدہ بسم اللہ اور ایلی تسبیح اس طرح بڑھائی بھی نہ دانے یہ سب تو پہلے بڑھائی ہی جناب سیدہ بے شک مفاتی و جنان الفاظ بے شک یہ سب تو پہلے بڑھائی ہی جناب سیدہ پشم دا دھاگا ہی جس بی بی نے 100 گرہ لا کے تو تسبیح بڑھائی تو پہلے تو بی بی اس نے پڑھ دیئے پھر جس دن میدان احد حضرت امیر حمزہ دی شہادت ہوئی تو بی بی اس مظلوم نانا شہادت دی وجہ تو میدان احد تک گئے تو بی بی نے حضرت امیر حمزہ دی مظلومیت دی وجہ سرکار امیر حمزہ دی قبر تو مٹی اٹھا کے تسبیح پڑھی سبحان اللہ اور پھر جس میں کربلا امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہوئی تو یہ تسبیح جو مٹی نال بن گئی وہ خاک شفا سبحان اللہ واہ 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 بہت خوب
بہت جو تسبیح خاک شفا دا مقام ہے سبحان اس جیسا تو مقام ہے ہی نہیں۔ اور اگر میری گل سن بھی رہے ہو سمجھ بھی رہے ہو، میں چونکہ سارے ہی فرامین پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے چھٹے امام نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں کہ جس کے پاس خاک شفا کی تسبیح موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ، وہ مومن ہی نہیں جس کے پاس خاک شفا کی تسبیح نہ ہو۔ اتنا مقام ہے تسبیح خاک شفا۔ ساڑھے علاقے ایک شاعر نے انہوں نے خاک شفا دے 2 مصرے لکھے اور میں نے بڑے پسند ہیں۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد۔ ہائے ہائے، ویسے جڑے خاموش ہو گئے میں وہ سارے ہی ان مصرے پڑھ گئے۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد۔ سبحان اللہ، اگلا مصرع کتنا کمال ہے، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ ہائے جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ ذکر حسین ذکر مشیت کے ساتھ ساتھ ہر ابتدا سے قبل ہے، ہر انتہا کے بعد۔ آج خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سید نے کہ نہیں تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ زندہ باد، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ بس کربلا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ نعرہ حیدری، یا افضل ترین ذکر قرآن مجید میں جو آیت ہے ذکر کثیر دے متعلق سوال کیتا گیا 11ویں امام کو بسم اللہ کہ قرآن مجید میں جو ذکر کثیر ہے وہ ذکر کثیر کیا ہے؟ فرمایا وہ میری دادی جناب زہرا کی تسبیح۔ اب اس کی افادیت ہے کہ جس بھی مقصد واسطے پڑھو اس کا فائدہ۔ بے شک، بسم اللہ بسم یا اللہ سن رہے ہو یا بسم اللہ جس بھی مقصد واسطے پڑھو، مشکل ترین کام واسطے جا رہے ہو، امام فرما رہے تسبیح جناب سیدہ پڑھو اور اللہ نے اس تسبیح دی عزت واسطہ دیکھو کم ہو جائے بے شک، رشتہ نہیں ہو رہا تسبیح پڑھو ہو جائے گا، مقروض ہو تسبیح جناب سیدہ پڑھو قرض ادا ہو جائے گا۔ اتنی افادیت ہے۔ اور تواڈے پنجویں امام سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، میری گلن پہچان تو نہیں پنجویں امام نے اس جملے میں یاد رکھنا، یقیناً تواڈی نظر چ فرمان گزرے اسی یا سنے اسی دہرا دے مت کہ بچے بھی سمجھ جان کہ ساڈے مذہب دے وچ کتنی آسانی ہے، مالک چاہندے بہانے نال بخشے جان۔ سچی گل ہے بھی اسی نہیں چاہتے جو بخشے دے، چپ کر گیا، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے نال بخشے جان۔ ساڈے کول وقت ہی نہیں جی، ساڈے کول وقت ہی نہیں ہے کہ اسی کچھ ایسا کریے۔ داد واسطے نہیں کھڑا، بالکل نہیں ہے میری گل، کوئی ایک بندہ بھی سمجھ جائے اور لے کے چلا جائے، اپنی گل تو کر نہیں رہا، میں معصوم تو فرمان پڑھتا پیا۔ پنجویں امام نے فرمایا جب ہمارا مومن نماز کا سلام پھیرے
اور ابھی کروٹ بھی نہ بدلے اور میری دادی سیدہ کی تسبیح کرے تو اللہ اسے ایک رکعت کے بدلے 80,000 رکعت کا ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ سلام پھیر لیا اور اگر کروٹ نہ بدلے اسی وقت تسبیح شروع اور تسبیح جناب سیدہ شروع کر دے معصوم فرما رہے ایک رکعت کے بدلے سبحان اللہ اللہ 80,000 رکعت اچھا بندے دنیا دے پیکج ڈھونڈ رہے ہیں ماشاءاللہ فلہ دنیا دے پیکج ڈھونڈ رہے ہیں وکال کی تجستی ہے نیٹ کی تجستی اس پیکج دے پیچھے امام نے جڑا پیکج اجلا دسے ہے یقین کرو جو یہ پلے بند کے لائے تو شاید میں تھی تقریر ختم کر دے امام نے فرمایا جب وہ تسبیح ختم کر لو تو بلند آواز سے صرف ایک دفعہ کہہ دو نا لا الہ الا اللہ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہنا میں نے آج اسے بخش دیا بڑا مقام ہے تسبیح جناب کروٹ نہ بدلو فوراً تسبیح شروع کرو اور تسبیح پڑھن تو بعد بندہ ایک دفعہ بلند آواز نال کہہ دے لا الہ الا اللہ اللہ فرشتے گواہ بنا کے دے گواہ رہنا آج میں نے اسے بخش دیا کیا مقام ہے جناب سیدنا سلام اللہ علیہ اللہ اکبر بڑے امام نے فرمایا کہ بندے دے ہاتھ سے صرف خاک کے شفا دی تسبیح ہوئے کچھ بھی نہ پڑے ہاتھ پہ رکھ کے تسبیح خود ذکر کرے ہاتھ سے چھینا تسبیح تشی نہیں پڑھے دنیا دے کمج مصروف بس ہاتھ سے تسبیح رکھو امام نے فرمایا تسبیح خود ذکر کرے گی اور ثواب اور صاحب تسبیح کو جائے عام تسبیح پڑھو تو ایک تسبیح دا ثواب خاک کے شفا دی تسبیح پڑھو تو ایک دانے دے بدلے 70 تسبیحاں دا ثواب سمجھ آ رہی ہے یہ سر کو عام تسبیح پڑھی جائے نا عام تسبیح پڑھی جائے پلاسٹک کی تسبیح ایک تسبیح دے بدلے ایک کوئی تسبیح دا ثواب اور خاک کے شفا دی تسبیح امام فرما رہے ہیں ایک دانے دے بدلے 70 تسبیح دا ثواب اور خاک کے شفا دا پڑھے ہو یا ایک دانہ انسان دے 40 گناہ بھی معاف کر دے اور اس کے نام اعمال 40 نیکیاں بھی لکھی ہیں اگلی گل بھی کر لینا پڑھنی اسی نے ہے کہ جس نے کون ہے جس جائے نماز سے جانا ہے جس کو جائے نماز سے جان کا وقت ہے جس جائے نماز سے جانا ہے تسبیح اسی میں ہی پڑھنی بے شک جو آکھے کہ میرے کو وقت ہی نہیں حقیقی معنی ہے کہ وہ حسینیت تو بھی دور ہے مفہوم ہے حسینیت تو بھی مشن حسین تو بھی دور ہے بندہ کہ جس کول سجدہ کرم دا بھی وقت نہیں کہ نماز ہے ہی اس دی جس کے دل وچ ولایت علی ابن ابی طالب اور بندہ رکھے بھی صحیح ولایت پھر ہوے جائے نماز تو دور سمجھ آ رہی ہے میری اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ تھوڑا جے آل محمد تو دور ہے کہ معصومین علیہ السلام نے تو چھوٹے چھوٹے اسباب پیدا کیے بچے کسی طریقے میں سمجھ آ رہی ہے بس کر دیا یا 2 منٹ جس بندے درود شامل ہو کچھ نہیں ہو سارے صلوات اچھی بلند کہ لفظ ضرور آکھا کرو بھائی آج ضرورت ہے اس لفظ دی وعجل فرجہم دا لفظ واجب سمجھ کے آکھو میں پھر ایمان دا فرمان پڑھ دینا مشہد اللہ میرے مولا نے فرمایا مومن ایک دن میں 100 دفعہ تشبیح پڑھ مکمل درود پڑھے اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد و عجل فرجہم تو امام نے فرمایا وہ اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑ سکتا جب تک وہ ہمارے قائم کی زیارت کرتا ہے
اتنا اکھنا اچھا کی ہے جس دی ریت ہیں اس کو یاد تو رکھیے تو اللہ اور کرام صرف ہاتھ ہے رکھو تسبیح تسبیح خود ذکر سبحان اللہ اور تسبیح دے کے لفظ پڑھے جاندے سبحان اللہ جی تسی بھی فرما سبحان سبحان اللہ لفظ حالانکہ تواڈے سامنے لفظ دو ہی ہے سبحان اللہ دو ہی لفظ جب کہ رسول خدا دے سامنے ایک بندہ بیٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس لفظ کی تاثیر بیٹا ذرا کھانا پینا بند کرنا اس کہ یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ سرکار نے فرمایا سن مومن ایک دفعہ لفظ سبحان اللہ کہے تو خدا اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا سبحان اللہ اکبر ایک دفعہ مومن کہے نا سبحان اللہ تو جنت میں اس کے نام کا ایک لاکھ اس کہ یا رسول اللہ میں تو ہر ویلے ہی آتا دیتا مطلب ہے میرے تو تھے باغ بن گیا میں اٹھ دے بیٹھ دے بس میں تو ہر وقت سبحان اللہ تو میرے اٹھے باغ بڑھ گیا وہ جڑا حضور دا فکر ہے سرکار نے فرمایا یقیناً باغ بڑھ گیا لیکن اے ذہن رکھی کوئی ایسا گناہ نہ کری جو تیرے باغ جل جا کوئی ایسی غلطی نہ کر جائی کہ تیرے بڑے بڑھائے باغ اچھے دنیا سے سڑ گئے اور تسبیح دوتے ایک ذکر اور بھی بہت بڑا عظیم ہے جس میں کہ جب تسبیح عرفہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الا اللہ واللہ اکبر یقیناً تھوڑے علم میں چھے بچے سمجھا دینا ایک دفعہ بندہ کے فرشتے جنت جس بندے واسے گھر بنانا شروع کر دیں سونے دیا دیوارہ شروع کر دیں جس لئے تسی چھوڑو گے وہ بیٹھ جائیں اسی جگہ تے بیٹھے رہنے کو انہوں نے اور کوئی کام نہیں پھر تو ان کدی یاد آ گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اور پھر تعمیرات شروع ہوئے اور تسی دیکھو بھی گھر جنت بن رہے تو مٹیریل اتھو جا رہے یار میرے خیال نہیں گل سمجھ گھر جنت بن رہے تسبیح سے پڑھی جا رہی ہے مٹیریل اتھو جا رہے یہ بہت بڑے ذکر ہے خالی سبحان اللہ کو اور سب تو افضل ترین تسبیح تسبیح جناب سیدہ اور کم از کم ایک دن ہو بھی تو 100 دفعہ درود ضرور پڑھے پہچان ہو گیا میری 100 دفعہ میں مذاق نہیں ڈالتا تھا کافی درود ضرور پڑھے کثرت نال درود کی تسبیح امام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر میں اندھیرا نہ ہو یہ چپ کر کے میرے خیال تسی بھی چاہتے ہی ہو بسم اللہ بھائی جان چاہتے ہی ہو سارے چاہتے ہیں امام فرما رہے ہیں کوئی یہ چاہتا ہو کہ مرنے کے بعد اس کی قبر میں اندھیرا نہ ہو انہیں مجھے کیا کریے فرمایا وہ مسجد میں جا کے چراغ روشن کیا آج کل چراغ کا دور ختم ہو گیا ہم لائٹ اگر نہیں ٹھیک تو ٹھیک کروا اب راہ ناراض ہونا ویسے ہون حالات ادھے تے میں نہیں پتا الحمدللہ اچھا ٹھیک ہوں گے ویسے بڑی جگہ تے حالات دیکھیں اس مسجد سے نہیں جانا اے انہوں دی مسجد اکثر دیکھو میں ایسے بھی مومنین دیکھ چکا ہوں مومن ہی آگ سکتا جی مومن کا حسن زن مولا فرما رکھنا چاہیے بندے یا مسجد بنا کے تالے لا دیتے ادھے نہیں جانا جی مولا دی قتل کا خود دیکھ چکا منبر تے کھڑا امام دی عدالت ہی کھڑا مسجد بھی بنائی تالا بھی لا دیتا نہیں جانا کہ مولا دی قتل کا جنہاں دے اے نظریے وہ پھر کربلا جانا بھی چھوڑ دے بیٹھ کربلا تے مقتل حسین کربلا بھی نہ جاؤ اچھے ہو چلے گئے جی کربلا کربلا تو سارا گھر پڑ گیا ایسے جو
नाराज नहीं हो, अगर हो सके तो बुलंद सलवात पढ़ो तो इमाम ने फरमाया अगर चाहते हो कि तुम्हारी कब्र में अंधेरा ना हो, मस्जिद जाके चराग। फिर दूसरा नुस्खा तो इमाम ने फरमाया अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी कब्र में कीड़े ना आए तो मस्जिद में जाके सफाई की। लेकिन एक गल होर कर देवा, इन्हां सारियां नुस्खियां फायदा उस वक्त ही देना जदा इत्थे मेरे मौला अली दी विलायत हो। ये सारे नुस्खे ही कम दे सकते जो बंदा मौला अली अलैहिस्सलाम और उनकी पाक आल औलाद दी मोहब्बत हो, मवद्दत हो, विलायत दा कायल हो। या अगर कायल है तो फिर उसमें चाहिए भी है कि एक काम करे भी, क्योंकि अली अलैहि वाना आसान है, बढ़ना मुश्किल है। दावेदार है सारे मैं अली अल्लाह ते मैं अली अल्लाह ते मैं अली अल्लाह। लुत्फता है जो जदा अमीर दे सामने जाए तो मौला भी फरमान जो ये मेरे हैं, मैं आखा कि मैं मौला अल्लाह ते काम मेरा मौला अल्लाह होगा ही नहीं। मजलिस का मतलब मैं पहले दस चुका, बेदारी है। एक बंदा भी तैयार हो के चला जाए ताही मजलिस दा इब्तिदा ठीक है ना। बड़े जोश ना जोर ना रखने ते मौला अली भी आखो ना कि सना ता मजा है। मैं गुजारिश कर चुका पहले लुत्फ सी गल दे जो साडे मालिक भी सानू फरमान जो के साडे बाज बंदे मजालिस ते गल सुन लेंदे ते बाद आके जाकिर मौलवी की जिक्र देना तो फिर असी इतने बहादुर हो गए। कसम मैं अक्सर गड्डी बैठ के इन्हां नाल भी गल करदा, अपने नाल वाले नाल भी ते मजालिस भी आख लेना भी असी ए जेड़े असी तुहाडी गल नहीं बाकी दी गल पे करदा, असी इतने बहादुर हो चुके हैं, असी सारियां सुन के आख लेने और जेड़ी होएगी देखी जाएगी। असी इतने बहादुर हो चुके हैं और जेड़ी होएगी देखी जाएगी। हालांकि सच्ची गल ये है कि जेड़ी अगे होनी है वो साडे तो देखी नहीं जानी। जो अगे हो जाना है वो देखिए। इसी वास्ते क्योंकि अजय सेहत भी है, दिमाग भी ठीक है, होश हवास भी कायम है, नाम है अमाल खुले में। अली फरमा रहे दुनिया पे तौबा करके जाएंगे। अगर चाहते हो कब्र में अंधेरा न हो, गल ज़हन में चाहिए मस्जिद में चिराग रोशन। मैं मजीद परेशानी का सबब न बना, थोड़े वास्ते फरमान मुकम्मल करके जुमला मसाइल तक पढ़ा। फिर फरमाया अगर चाहते हो कब्र में कीड़े ना, मस्जिद में जाके सफाई किया। मेरा ख्याल है मोहब्बत अली रखने वाले सारे चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है और इस जगह ते एक गल जाया हो ही नहीं सकती। दुआ तो मेरा हक है, वो होवे तो दे देना। तीसरी जगह ते इमाम ने फरमाया ये चाहते हो कि मर जाओ तो तुम्हारे जिस्म से बदबू ना आए तो मरने से पहले हमारी विलायत पे यकीन रख के से बदबू न आए तो मरने से पहले हमारी विलायत पे यकीन रख। फिर आखिर ते जेड़ी गल जिस मकसद वास्ते मैं गल शुरू की थी, फिर इमाम ने फरमाया ये चाहते हो तुम्हारी खत्म होती हुई जिंदगी तवील हो जाए।
اللہ تمہیں طرح طرح کی بیماریوں سے بچا لے، تمہاری نسلیں بھی راج کرتی رہیں، تمہاری نسلوں کا بھی رزق ختم نہ ہو، اللہ تمہیں ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ تو بندیاں نے پھر فرمایا جب بھی تسبیح اٹھانا تو اس میں میری دادی سیدہ پہ صلوات پڑھتے رہے۔ کثرت سے ہم پہ اور ہماری دادی سیدہ پہ درود پڑھنا، خدا تمہیں ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ۔ اتنا بڑا مقام ہے جناب سیدہ سلام اللہ خاک شفا اپنے کول ان تو اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جائیں، یقیناً مومنین دے گھر موجود ہوتے ہیں۔ معصومین کی طرف اتنا بھی حکم ہے کہ خاک شفا اپنے کول رکھو، جیب وچ رکھو، چاہے تھوڑی جی بھی، چاہے ادا ایک ذرہ بھی مل جائے، اس کو بھی امام نے فرمایا کر دو، خدا ہر قسم دے دکھا تکلیفاں تو محفوظ کرے۔ سمجھ نہیں آندی اس گل دی زمانے نو اج تک، جس دی قبر نال بنی ہوئی مٹی دی اتنی تاثیر ہے، خدا جانے حسین دا اپنا مقام کیا، جس دی قبر نال بنی ہوئی خاک شفا دی تصویر اتنا مقام، خدا جانے اس امام حسین علیہ السلام دا اپنا مقام کیا۔ سبحان اللہ۔ ساڑھے گھریں موجود ہے تصویر، اور اس کے سب لفظ ذکر ہے بی بی پاک کی، جس بی بی نے کائنات میں تسبیح سکھائی، باپ تو بعد وہ خود سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں کرتا۔